بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں سابق اسپیکر ایاز صادق نے ابھینندن بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے، اس نے سارے ملک کو چونکا کر بھی رکھ دیا ہے اور پریشان بھی کر دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کس طرح خوف کے عالم میں ابھینندن کو رہا کیا۔ ایاز صادق کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جب شاہ محمود قریشی وزارت خارجہ کے اجلاس میں آئے تو ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے آج اس کو رہا نہ کیا تو بھارت رات 9 بجے تک حملہ کر دے گا، جبکہ یہ اطلاع غلط تھی۔ دونوں صورتوں میں یہ بڑی ہی پریشانی اور فکر مندی کی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت ایسے لوگوں کے پاس ہے جو خوف کے عالم میں اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اور اگر خوف نہیں ہے، بھارت نے حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، تو پھر تو یہ اور بھی تشویشناک بات ہے کہ پھر تو اس پر اسرار کے جو سائے ہیں وہ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو جب یہ ابھینندن کو رہا کیا گیا تھا تبھی کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس طرح کی رہائی کبھی آج تک سنی نہ دیکھی، کیا ماجرا ہوا، لیکن بہرحال ان دنوں رپورٹنگ پر پابندی تھی، تبصروں پر کوئی بھی اسی طرح کی قدغن تھی اور لوگ ڈرتے تھے تبصرہ کرتے ہوئے، ورنہ اسی وقت یہ معاملہ سامنے آ جاتا، اٹھایا جاتا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، اتنی جلدی ایک جارحیت کرنے والے طیارے کے پائلٹ کو پاکستان نے رہا کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اسی اجلاس میں خواجہ آصف نے باقاعدہ طور پر حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، انہوں نے حکومت کو کشمیر کے ایشو کے حوالے سے غداری کا مرتکب قرار دیا۔ یہ دونوں مسئلے بہت سنگین ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال پر اثر انداز ہوں گے اور معاملات جو تیزی اور گرمی اور ایک عجیب و غریب قسم کی کشیدگی کی فضا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور زیادہ سنگین شکل اختیار کر جائیں گے۔ بہرحال یہ تو جملہ مترجہ تھا۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پچھلے دنوں ایک دو وزیروں نے اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کی، جن میں وزیر خارجہ بھی شامل تھے اور اشارے کے رائے میں شیخ رشید بھی شامل تھے کہ اگر اپوزیشن باز نہ آئی، پتہ نہیں کس چیز سے باز نہ آئی، تو نظام لپٹا جا سکتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ دوسرے لفظوں میں کسی غیر آئینی اقدام، غیر آئینی بندوبست کی دھمکی کہہ لیجیے یا انتباہ کہہ لیجیے۔ اور اسی دوران 2-3 تجزیہ نگاروں نے بھی ملتے جلتے اشارے دیے۔ یہ وہی تجزیہ نگار ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک صدارتی نظام کے لیے ایک مہم چلا رہے تھے، وہ مہم تو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اب وہ غیر آئینی انتظام یا غیر آئینی بندوبست یا غیر آئینی مداخلت کے حوالے سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں پاکستان میں اس قسم کا کوئی ایڈونچر کیا جا سکتا ہے؟ ہونے کو تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے واقعات غیر متوقع طور پر ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بظاہر جو حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں کہ کوئی غیر آئینی قوت اس طرح کا تجربہ کرے۔ ایک تو ماضی کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ عالمی حالات کا ہمیشہ پاکستان کے اندرونی حالات سے اس طرح کے بڑے واقعات سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ ماضی میں جائیں تو آپ کو پہلے ماشاء اللہ کی یاد کرنی چاہیے کہ وہ کن حالات میں لگا تھا۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ تھی اور امریکہ چاروں طرف سے سوویت یونین کو گھیرنے کی کوشش میں تھا، اور گھیرا بڑی حد تک مکمل بھی تھا۔ روس کے سوویت یونین کے مغرب میں یورپ تھا، جس کی تمام سرحدوں پر میزائلوں کی ایک دیوار لگی ہوئی تھی، اور جنوب میں ترکی، ایران محاصرے کی ایک کڑی تھے۔ ایران پر ان دنوں شاہ کی حکومت تھی جو امریکہ کا اتحادی تھا۔ نیٹو، یورپی جو شیلڈ ہے ان کی نیٹو، اس کا رکن تھا، اس حوالے سے وہ امریکہ کا اتحادی تھا۔ روس کے مشرقی علاقے کے جنوب میں چین تھا، جو امریکہ کا اتحادی تو نہیں تھا لیکن وہ اس کی روس سے بہت مخالفت چل رہی تھی، اور مزید مشرق میں جاپان اور جنوبی کوریا اور فلپائن۔ یہ گویا کہ سوویت یونین کا ایک پورا محاصرہ تھا جس میں ایک کڑی پاکستان بن سکتا تھا۔ جب مارشل لا نہیں لگا تھا تب پاکستان امریکہ کا دوست ملک ضرور تھا لیکن امریکہ کا اس طرح اتحادی نہیں تھا۔ یہ محاصرہ مکمل کرنے کے لیے ایوب خان کو لایا گیا۔ ایوب خان نے آ کر پاکستان کو سیٹو سینٹو کا ممبر بنایا اور پشاور کے قریب سوویت یونین کے سرحد کے بالکل پاس امریکہ کو اڈے دیے، اور اس طرح ایک دفاعی معاہدہ بھی کیا جس کی روح سے امریکہ پاکستان کو کمیونسٹ جارحیت کی صورت میں اسلحہ اور ہتھیار دے گا۔ یہ پاکستان کا پہلا واقعہ تھا جب پاکستان امریکہ کے بالکل اس کے دام میں آ گیا اور اس کا اتحادی سے زیادہ اس کا ایک باج گزار ملک بن گیا۔ تو وہ امریکہ نے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ پھر کافی مدت گزر گئی اور پاکستان میں کوئی نئے حالات پیدا ہوئے، الیکشن ہوئے، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ باقی ماندہ پاکستان جو تھا وہ مغربی پاکستان کے علاقوں پر مشتمل تھا، اور وہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حکومت بنائی۔ بھٹو صاحب آزاد خارجہ پالیسی کے
حامی تھے اور انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی ہی نافذ کی، عرب ملکوں سے تعلقات قائم کیے، اسلامی ملکوں سے دوستی کی اور تھرڈ ورلڈ ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات بنائے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا 5-6 سال۔ اسی دوران یہ 75 کی بات ہے کہ جب امریکہ کو سنگن ملی کہ سوویت یونین افغانستان میں کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے بلاک میں باقاعدہ شامل کرنا چاہتا ہے، تو امریکہ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ اس ضرورت کا تقاضا تھا کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر غیر آئینی بندوبست لایا جائے، چنانچہ ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ اچھا، یہ بھی حالات کا اتفاق ہے یا ستم ظریفی ہے کہ اگر بھٹو صاحب الیکشن میں دھاندلی نہ کرتے تو شاید پی این اے کے نام سے جو بننے والا اتحاد تھا وہ اتنا بڑا ایجیٹیشن نہ کرتا۔ اس ایجیٹیشن کو ایک بہانہ مل گیا بھٹو صاحب کی دھاندلی کرانے کے اقدام کے نتیجے میں، اور امریکہ نے اس موقع کو استعمال کیا۔ وہ تحریک امریکہ کے اشارے پر نہیں چلی تھی، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اور عوام کے اس حصے کی تحریک تھی جو بھٹو صاحب کا مخالف تھا، لیکن اس تحریک کو امریکہ نے استعمال ضرور کیا اور ہائی جیک کر لیا۔ ضیاء الحق صاحب آ گئے اور ساتھ ہی وہ جو امریکہ کو رپورٹ ملی تھی وہ صحیح نکلی۔ سوویت یونین نے 79 میں افغانستان پر حملہ کر دیا، اور یوں پتہ چلا کہ ضیاء الحق صاحب کی خدمات کی کیوں ضرورت پڑی۔ پاکستان جو تھا وہ اس جنگ میں ایندھن بن گیا اور میدان جنگ، پراکسی میدان جنگ پاکستان بنا رہا پورے اس پہلی افغان جنگ کے پورے دور میں۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، جو کچھ نئے کلچر آئے اور نئی تباہی نازل ہوئی، وہ الگ قصہ ہے۔ تو وہ قصہ بھی پاک ہوا۔ اس کے بعد جب سوویت یونین چلا گیا، افغانستان میں نیا بندوبست قائم کرنے کی کوششیں ساری ناکام ہو گئی، تو پھر طالبان کو بنایا گیا۔ طالبان کے ساتھ اسامہ بن لادن کا فیکٹر بھی آ گیا، اور جب امریکہ نے دیکھا کہ اب طالبان اور اسامہ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے تو پرویز مشرف صاحب کو لایا گیا۔ اب اس وقت جو نظر آ رہا ہے پاکستان، امریکہ کو چین کا یا سوویت یونین کا محاصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوویت یونین تو باقی نہیں رہا۔ چین کا محاصرہ کرنے کے لیے پاکستان کی اتنی ضرورت اب نہیں ہے جتنی پہلے تھی، اس لیے کہ ماضی میں انڈیا امریکہ کے بلاک میں نہیں تھا، امریکہ کے مخالف بلاک میں تھا۔ اب انڈیا پوری طرح امریکہ کے ساتھ ہے اور امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ کل ہی جو معاہدہ ہوا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، آپ نے اس کی شقیں پڑھ لی ہوگی۔ امریکہ بھارت کو ایسی سائنسی ٹیکنالوجی دے گا اور ایسی نو ہاؤ دے گا جس کو استعمال کر کے بھارت اپنے پڑوسی ملکوں کی تمام فضائی نقل و حرکت پر باریکی سے نظر رکھ سکے گا، اور حملہ کرنے کی صورت میں وہ اپنے اہداف پر صحیح اور ٹھیک نشانے لگا سکے گا۔ بظاہر تو امریکہ نے یہ تعاون اسے دیا ہے چین کے خلاف، یہ بات ہے بھی صحیح کہ امریکہ کا اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ چین ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے بارے میں بھارت کی کچھ نیت خراب ہوئی اور اس نے گلگت بلتستان میں یا کسی اور حوالے سے کسی اور جگہ پر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، تو یہ امریکی معلومات اس کے کام نہیں آئیں گی۔ ظاہر ہے وہ اس موقع پر بھی ان کا استعمال کرے گا، لیکن فی الحال جو ہے اس کا اس معاہدے کا جو ہدف ہے وہ چین ہے۔ تو پاکستان کی اب ضرورت ایک ہی حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ افغان امن میں پاکستان کا کردار، وہ اس طرح اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے کہ اگر تو پاکستان نے امریکہ کی مرضی کے بندوبست کرانے میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ کامیاب ہوا تو امریکہ سکون سے افغانستان چھوڑ دے گا، لیکن اگر پاکستان ناکام ہوا تو امریکہ افغانستان سے پھر بھی نکل جائے گا۔ گویا کا پہلے کی طرح کی مجبوری نہیں ہے کہ جس کے عوض پاکستان میں امریکہ کو کوئی نیا ایڈونچر کرنا پڑے۔ یہ تو عالمی حالات کی ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ کو گلف میں جو حمایت اب حاصل ہوئی ہے وہ پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب، اردن، کویت، بحرین، عمان، سوڈان اور مصر مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا عدم توازن اس سے پہلے مشرق وسطیٰ میں ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا۔ اور اس کے ساتھ جو لیبیا ہے، لیبیا میں اس وقت دو حکومتیں ہیں، ایک جس کو سعودی عرب اور مصر کی حمایت حاصل ہے وہ جنرل حفتار کی گورنمنٹ ہے جو مشرقی لیبیا پر قابض ہے۔ لیبیا کے مغربی حصے پر ترکی کی حمایت یافتہ قومی اتفاق رائے کی حکومت ہے جسے اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ آدھا لیبیا بھی امریکہ کے ساتھ ہے، اور اس منظر نامے میں تبدیلی صرف یہ ہوئی ہے کہ ماضی کے برعکس ترکی جو ہے وہ امریکہ کا ساتھی نہیں ہے۔ ترکی اپنا الگ بلاک بنا رہا ہے، اس میں مغربی لیبیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگرچہ قومی وفاقی حکومت کا رقبہ جو ہے وہ لیبیا کا کم ہے، لیکن لیبیا کی 70% آبادی اسی علاقے میں ہے جس پر ترکی نواز گورنمنٹ کا کنٹرول ہے۔ ایک تو یہ مغربی ترکی، پھر قطر ہے اس کے ساتھ۔ آذربائیجان کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آذربائیجان نے ترکی کی مدد سے اپنے علاقے آزاد کرانے کے لیے آرمینیا کے ساتھ جنگ چھیڑی ہوئی ہے۔ تو
تو اس جنگ میں وہ یہ 2-2.5 مہینے سے جاری ہے. اس جنگ میں اب تک ترکی مقبوضہ جو علاقہ ہے جو آرمینیا نے قبضے میں لے لیا تھا اس کا تقریباً 25% وہ آزاد کرا چکا ہے. اور باقی جو 75% ہے اگر اس میں کچھ دفاعی جو لائنیں 2 یا 3 اگر وہ ٹوٹ جائیں تو باقی سارے کا سارا علاقہ بہت چند ہفتوں میں آذربائیجان کو واپس مل جائے گا. اس طرح یہ ترکی کا ایک بہت مضبوط اتحاد ہے. پاکستان اس میں شامل ہو کر ایک اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہمیں قوت فیصلہ نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے یا سعودی عرب اور ترکی دونوں کے ساتھ چلنا ہے یا دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں چلنا ہے. اس وقت تو منظرنامہ یہ ہے، نہ سعودی عرب ہم سے خوش ہے، نہ ترکی ہمارے لیے اتنا گرم جوش ہے، اور نہ ہی چین کی وہ روایتی شفقت ہمیں حاصل رہی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ تو صرف ایک خاص مقصد کی حد تک پاکستان کی وہ مدد کر رہا ہے، اور وہ مدد بھی کیا کر رہا ہے، وہ دباؤ ڈال رہا ہے. IMF امریکہ کے اشارے پر چلتا ہے. IMF نے جو نئی شرطیں لگائی ہیں ان پر بھی گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ شرطیں مانی گئی تو پاکستان کی معاشی حالت اور مہنگائی کی صورتحال جو وہ قابو سے باہر ہو جائے گی، اور کوئی پتہ نہیں یہاں سڑکوں پر عوام کا غصہ کیا شکل اختیار کرے. اور IMF کو انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے پاکستان اس وقت. تو یہ صورتحال ہے جس میں چاروں طرف سے ناسازگار موسم ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو باقی آپ اندازہ خود لگا لیجئے کہ غیر آئینی بندوبست کے خطرات یا خدشات یا امکانات کتنے ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت صورتحال کو پوری طرح سمجھ نہیں رہی ہے. اگر سمجھ رہی ہے تو وہ قوت فیصلہ سے آ رہی ہے. اسے پتہ نہیں چل رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. وہ تصادم کا راستہ اختیار کر کے ماشاء اللہ کے حالات پیدا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ معاملات غیر آئینی بندوبست کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سارا بحران آئینی بحران ہے. اس بحران کو حل کرنے کے لیے آئین ہی کا سہارا لینا پڑے گا. میں اسی بات پر اپنی معروضات ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.